وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت سے افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا۔
تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں، اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی سناتے، اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا، ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے۔ اور تھی گھر میں ماں ہی، بھائی بھی کوئی نہیں تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی، باپ بھی فوت ہو گئے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ماں ہی ماں گھر میں، اور ماں اور بیٹا اکٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے۔ تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ کے گھر سے نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا۔ افسردہ ہے، حضور کی خدمت میں پہنچے، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا، تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، فوراً ہاتھ اٹھ گئے، اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتا؟ جا کے دروازے کو دستک دی، اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا ہو۔ آواز دی تو آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو، میں بھی آئی۔ کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ آثار وضو سے، اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان۔ ایک سفر میں حضور علیہ السلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا، تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے، تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے، اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ وابوبکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا، وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے، اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ مقعن و تصدیہ، قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق
ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے، تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا، تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے۔ تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے۔ اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا، اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے، اللہ اکبر۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چرا فارغ نشین، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے۔ ادیم طائف نعلین پاکن، شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن۔ اللہ اکبر۔ جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں۔ آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے۔ شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنت تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی، کاش میں مولوی نہ ہوتا۔ وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے طلبوں کو چوم لیتا۔ چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے،
نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، 100,000 جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبہ یک نظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے۔ اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے، آپ بھی جائیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ جائیں، سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے۔ مجمع اصحاب کا ہجوم عاشقاں تھا، اور حضور کی صورت میں جو انعام خدا بندی ہے اس پر محفل نور سجی تھی۔ آج تو ہم محفل سجا کے عرض گزار ہوتے ہیں، کاش کے حضور کی نظر عنایت ہو اور حضور جلوہ فراز ہو جائے، لیکن وہ ایسی مجلس تھی جس میں خود حضور تشریف لے آئے۔ سنن نسائی میں دیگر کچھ احادیث میں روایت موجود ہے، حضور نے آتے ہی فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہیں تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں حضور عطا کیا۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصود کوئی اور نہیں ہے؟ تو انہوں نے ادب سے عرض کی حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی۔ آج اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو تو یہی کہو گے نا کہ ہم حضور کے ذکر کا چراغ جلا کے بیٹھے، ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے کرنے کے لیے اس اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ تو میں اگر کہوں کہ اس میں قسم دو کہ اسی لیے بیٹھے ہو تو آپ کو تعجب تو ہوگا کہ بات تو سیدھی سی ہے، بظاہر قسم کا محل نہیں ہے۔ حضور نے کہا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ عطا ہوگا، تو کہا اس پہ قسم دو۔ تعجب تو ہوا ہوگا صحابہ کو، لیکن انہوں نے ادب سے عرض کی حضور ہم قسم دیتے ہیں۔ ایک ایک صحابی نے قسم دی، جب قسم دے دی تو فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تم سے لی، نہ تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے اس امر میں، اس شکرانے کی محفل میں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل امین نے مجھے آ کے خوشخبری دی صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جس پر رب فخر کر رہا ہے کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کی صورت میں جو انعام خدا بندی ملا ہے اس پر شکریہ ادا کرنا۔ یہ وہ مجلس ہے جس پہ ملائے اعلیٰ میں رب بھی ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، دیکھو میں نے نعمت دی
یہ کتنے شکر گزار ہیں کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس میں قبول کر لی جائے اور ہم فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، میرے محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، یہ آج بھی شکرانے کی مجلس سجائے بیٹھے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ اس لیے اس بابرکت محفل کی ایک ایک ساتھ کو اپنے لیے تقدس مآب سمجھیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے وہاں پورا سال رحمتیں اترتی ہیں۔ کتنی مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں، جدھر محفل میلاد ہوتا ہے، جب حضور کا میلاد ہوتا ہے تو وہ رخ بدل لیتے ہیں۔ بلائیں، ابتلائیں، آزمائشیں اور امتحان اپنے راستے تبدیل کر لیتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے جو تم ذکر رسول کی مجلس سجائے بیٹھے ہو؟ تو دلائل کی بولی بھی ہمارے علماء اہل تحقیق بولتے ہیں، لیکن میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نو مان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزور۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے مبدوع کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو، دل کو قرار مل جائے۔ اور یقیناً حضور کا نام سینے کو قرار دیتا ہے، تسکین دیتا ہے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب دے کھنڈ آکھاں۔ تو وہ نام اتنا میٹھا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس نعمت عظیمہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر انسانیت پہ کی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور حضور کی صورت کے اندر یہ جو رحمت عالم نصیب ہوئی، پوری کائنات کے لیے رحمتوں کا جھرنا پھوٹا اور ہر سب اجالے ہی اجالے ہو گئے، اندھیرے اور ظلمتیں چھٹ گئی، اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل انسانیت ذلت کے جس مرحلے میں تھی، یہ تو میرے حضور نے آ کے انہیں عزت کا تاج دیا ہے۔ انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ غلام کی جو پوزیشن تھی وہ اتنی بدترین تھی کہ آقا کے اذن کے بغیر اس کے جوتے بھی چھو لے تو آقا اس پہ بھی چاہتا تو کوڑے برساتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، پہلے اذن طلب کیوں نہیں کیا۔ وہ لا کہے کہ دھوپ میں جوتے خراب ہو رہے تھے، میں نے اس لیے جوتے چھاؤں میں رکھے ہیں تاکہ خراب ہونے سے بچ جائیں، تو آقا اس کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، کیونکہ غلام کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان گر کی آنکھ ہے بھی نہیں۔ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اور اس پر بھی کوڑے کھائے، لیکن جب طلوع بحر فارغ ہوتا ہے کائنات میں روشنی پھیلتی ہے اور حضور غلاموں کو حق دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو سویبہ لونڈی آزاد ہو گئی، یہ اس بات کا اعلان تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی اور انسان کی غلامی سے آزاد ہونے لگا، اور پھر غلاموں کو عزت اور وقار کی اس مسجد میں بٹھایا۔ یہ حضور معراج پہ جاتے ہیں، واپس تشریف فرما ہوئے تو بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی ہوگی؟
اور بلال فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے نہیں چھو سکتا تھا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دی ہوئی عزت کا نتیجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ کے داریہ چلے گئے تھے، شام کا ایک قصبہ تھا، وہاں سکونت اختیار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے مدینے کی گلیوں میں جی نہیں لگتا، اس لیے کہ پہلے جب میں یہاں چلتا تھا تو حضور نظر آتے تھے، حضور تہے مزار چلے گئے تو میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بیت گیا، ابن اسحاق نے لکھا ہے ایک دن حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضر جفا تو یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی یار ہو کہ ملنے بھی نہیں آتے۔ پھر دن رات کا سفر کرتے ہوئے حضرت بلال بن رباح مدینہ رسول میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے نا تو امیر المومنین مسجد نبوی سے باہر نکل کر حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے۔ بادشاہ بادشاہوں کا استقبال کیا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے رپورٹوں پہ روز تماشا لگا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ غلام کا امیر المومنین، غلام کا بادشاہ شہنشاہ استقبال کرے، لیکن امیر المومنین کھڑے ہیں اور جو ہی حضرت بلال آئے تو آگے بڑھے اور کالے رنگ کا ہاتھ چوما اور کہا یا بلال انت سیدنا و مولانا، بلال تو میرا آقا بھی ہے، تو میرا مولا بھی ہے۔ تو کہاں پستیوں سے اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ غلاموں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا کہ انسانیت کو اس منصب پہ رکھا جو انسانیت کا حقیقی منصب تھا۔ کائنات کو وہ وقار، وہ عزت مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔ اور اگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں تو آج پھر وہی ظلمتیں اور وہی اندھیرے ہمارا مقدر کر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ عرب میں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور یہ اتنا گھنونا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئی۔ ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ حضرات مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ قتل کیوں کی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ گڑے میں دھکا دے کر مٹیاں ڈھیل دی گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا جرم کیا تھا۔ ظالم باپ سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ جنہیں پتہ ہی نہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور جنہیں پتہ ہے وہ کھڑے ہیں ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ تو وہ زندہ درگور کر کے بیٹی کو فخر کرتے تھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کئی بار سنا، لیکن اس تناظر میں ذرا اس کو دیکھیں۔ آج اپنی بیٹی کے لیے میں بھی محبت کے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی محبت کے جذبات ہیں، لیکن جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں محبت بڑا جملہ کہنا، یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، کلمہ جہاد بھی۔ حضور نے اس زمانے میں کہا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ تو بدعت منی، یہ صرف کلمہ محبت نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس زمانے میں کہنا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جاتا تھا۔ اور صحیح روایت میں آتا ہے جب سیدہ فاطمہ آتی حضور استقبال کرتے، فَأَجْلَسَ فِي مَجْلَسِهِ، اور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، دنیا کو بتاتے کہ بیٹیاں کس وقار کے لائق ہیں۔ اور آج بیٹیوں کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، یہ صدقہ ہے میلاد والے رسول کا۔ میں اپنے شہر کے ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا جس نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاتی تھی اور مزدوری کر رہا تھا۔ شناسائی سے رک گیا، میں نے کہا کہ
इस बुढ़ापे में आप काम छोड़ नहीं देते। तो उसकी आंखों में नमी आ गई और उसका अंदाज मुझे आज तक नहीं भूला। उसने ऐसे उंगली उठाई, कहने लगा हज़रत एक बेटी रहती है मेरी जिसकी अभी मैंने शादी कर दी। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये बूढ़ा तो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था, ये भाई तो कत्ल करता था, आज फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा है। आप एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं और अपनी जिंदगी की आसूदगियां और बहारें उनको कुर्बान करके तलखी की जिंदगी गवारा करने पे मजबूर है, इसलिए कि अपनी बेटियों की शादी करनी है, उनके हाथ पीले करने हैं, अपनी बहनों की शादियां करनी है। तो आप परदेश काट रहे हैं, परदेश की पेचीदगियां बर्दाश्त कर रहे हैं। यार बाप तो जिंदा दरगोर करता था, ये मुसीबतें सह रहा है। भाई तो काट देता था, कल मेरा कोई बहनों ही ना कहलाए, ये आज फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है। इस बाप के सीने में जज्बात मोहब्बत किसने रखे? इस भाई के सीने में तड़पता हुआ प्यार किसने रखा? जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल का सदका है।